زرنش، یہ کپڑے استری کر کے شاہزین کو دے آؤ۔ چچی کی بات پر زرنش کا سانس رک گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ تمہارا شوہر ہے، 4 سال بعد آیا ہے۔ 4 سال پہلے اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس نے شاہزین پر الزام لگایا تھا، تو گھر والوں نے عزت بچانے کے لیے اس کا نکاح شاہزین سے کروایا تھا، جس کی وجہ سے شاہزین کی گرل فرینڈ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور شاہزین غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے کمرے میں گئی تو شاہزین ٹاول باندھے کھڑا تھا۔ آج پھر کوئی الزام لگانے کا ارادہ ہے؟ شاہزین نے غصے میں اس کی نم نگاہوں میں دیکھ کر کہا تو وہ نظریں چڑھا کر تیزی سے پلٹنے لگی، پر اگلے ہی پل پاؤں پھسلا اور سیدھے شاہزین کے چوڑے سینے پر شاہزین کی سخت گرفت اس کے بازو پر تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ زرنش کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، زرنش نے ہڑبڑا کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہزین نے اسے چھوڑنے کے بجائے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ 4 سال پہلے تو تم خود میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، آج اتنی پاک باز کیوں بن رہی ہو؟ میں نے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ زرنش اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو زرنش۔ شاہزین نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ زرنش 2 قدم پیچھے جا کر بیٹھ کے کونے سے ٹکرائی۔ شاہزین نے غصے سے بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھائے۔ تمہاری اس ایک گھٹیا حرکت نے میری زندگی برباد کر دی۔ علیزے مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور تم آرام سے یہاں میری ماں کے ساتھ عیش کر رہی ہو۔ شاہزین پلیز۔ زرنش کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ غلطی؟ شاہزین نے زبردستی ہنستے ہوئے قمیص کی بٹن بند کرنا شروع کیے۔ کسی کی زندگی تباہ کر دینا غلطی ہوتی ہے؟ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، پورے خاندان کے سامنے مجھے گناہ گار بنا دیا۔ میں مانتی ہوں۔ اس بار اس نے شاہزین کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے غلط کیا تھا، پاپا مجھے جان سے مار دیتے اگر انہیں پتہ چلتا کہ وہ لڑکا تم مر جاتی۔ شاہزین نے سرد لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ تم مر جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کم از کم میری محبت تو مجھ سے نہ چھنتی۔ زرنش کچھ بول نہ سکی، بس سسکیاں لیتی رہی۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا، اپنے بال پیچھے کیے اور الماری سے اپنی گھڑی نکالنے لگا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر ڈرامہ بند کرو اور باہر جاؤ، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر بھی گھٹن ہوتی ہے۔ شاہزین نے بغیر مڑے کہا۔ زرنش نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ دلدل کی طرح دھستی ہوئی شرمندگی اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ باہر ہال میں چچی صوفے پر بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ زرنش کو تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر انہوں نے آواز دی، زرنش سننا ذرا۔ زرنش نے خود کو سنبھالا، 2 سیکنڈ کے لیے رکی اور رخ موڑ کر چچی کے پاس چلی گئی۔ جی چچی۔ شاہزین نے کپڑے لے لیے؟ کچھ کہا اس نے؟ چچی نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی نا، 4 سال بعد بیٹا گھر آیا تھا نا، وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کی دوری ختم ہو جائے۔ جی لے لیے، وہ تیار ہو رہے ہیں۔ زرنش نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر تم بھی جا کر تیار ہو جاؤ، رات کو تیرے تایا ابو نے سب کو کھانے پر بلایا ہے، شاہزین کے آنے کی خوشی میں سب لوگ ہوں گے وہاں۔ چچی نے مسکرا کر کہا۔ زرنش کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تایا ابو کے گھر جانا مطلب اسی تایا ابو کے سامنے جانا جس کے بیٹے عاصم کی وجہ سے 4 سال پہلے یہ سب ہوا تھا۔ چچی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نہ جاؤں؟ زرنش نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ چچی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ انہوں نے مٹر کا دانہ پلیٹ میں پٹکا۔ کیوں نہ جاؤں؟ 4 سال بعد تمہارا شوہر واپس آیا ہے اور تم گھر بیٹھو گی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ زرنش، پہلے اس نکاح کو لے کر خاندان میں جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، اب مزید تماشا مت بناؤ۔ زرنش کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ماضی کے وہ ہولناک دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ 4 سال پہلے تایا ابو کا بیٹا عاصم جو زرنش کے پیچھے پاگل تھا، اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا جب عاصم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ زرنش نے خود کو بچانے کے لیے عاصم کو دھکا دیا اور باہر بھاگی، لیکن اسی وقت تایا ابو اور چچا گھر میں داخل ہو گئے۔ عاصم نے موقع دے کر خود کو مظلوم بنا لیا اور زرنش پر الزام لگانے ہی والا تھا کہ زرنش نے ڈر کے مارا اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے سامنے کھڑے شاہزین کا نام لے لیا کہ شاہزین نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ شاہزین جو اتفاق سے اسی وقت وہاں آیا تھا، سب کی نظروں میں گناہ گار بن گیا۔ تایا ابو نے غصے میں اسی وقت دونوں کا نکاح پڑھوا دیا اور شاہزین کی محبت علیزے یہ سب برداشت نہ کر سکی اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دروازے پر دستک سے زرنش کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ زرنش تم اندر ہو؟ یہ تایا ابو کی بیٹی مریم کی آواز تھی۔ زرنش نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ مریم باہر کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی نفرت کا جذبہ تھا جو 4 سال سے تایا ابو کے پورے خاندان میں زرنش کے لیے تھی۔ ہاں مریم آؤ نا، زرنش نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ بس یہ کہنے آئی تھی کہ جلدی تیار ہو جاؤ، سب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور ہاں، مریم کے کمرے کے اندر جھانکتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا، شاہزین بھائی تو کب کے باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، تو تمہارا انتظار کرنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جو نے کا زبردستی کھاؤ، اس میں مرد ایسے ہی اکیلا بھاگتا ہے۔
مریم کی بات زرنش کے دل کو لگی۔ میں آ رہی ہوں مریم، تم چلو۔ زرنش نے جواب دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے کو دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی لیکن اس خوبصورتی پر اب پچھتاوے کی دھول جمی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا، ہلکا سا کاجل لگایا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ صحن میں چچا اور چچی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ شاہزین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زرنش تم پیچھے بیٹھ جاؤ، میں آگے بیٹھ رہی ہوں، چچی نے کہا۔ زرنش خاموشی سے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوری راہ گاڑی میں عجیب سی خاموشی رہی۔ شاہزین نے ایک بار بھی شیشے میں سے پیچھے نہیں دیکھا۔ جب وہ تایا ابو کے گھر پہنچے تو پورا گھر لائٹ سے چمک رہا تھا۔ عاصم صحن میں ہی کھڑا مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، عاصم کی نظر سب سے پہلے شاہزین پر اور پھر اس کے پیچھے اترنے والی زرنش پر پڑی۔ عاصم کے چہرے پر ایک عجیب سی زہریلی مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کر زرنش کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وقت تو گزر گیا تھا لیکن 4 سال بعد بھی عاصم کی آنکھوں کا وہ ناگوار اور گندا انداز بالکل نہیں بدلا تھا۔ شاہزین گاڑی سے اترا اور عاصم کی طرف بڑھا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر شاہزین کو گلے لگایا۔ ویلکم بیک شاہزین بھائی، بڑے سال لگا دیا آنے میں۔ شاہزین نے رسمی طور پر اسے گلے لگایا۔ بس عاصم، کچھ مجبوریاں تھیں، شاہزین نے سرد آواز میں کہا۔ عاصم نے شاہزین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر سائڈ سے کھڑی زرنش کو دیکھا، جو چچی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجبوریاں یا پھر کچھ پرانی یادیں؟ عاصم نے جان بوجھ کر زرنش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہزین نے عاصم کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا اور زرنش کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ شاہزین کی آنکھوں میں اب ایک بار پھر غصہ اور شک ابھر آیا۔ اسے لگا کہ شاید زرنش اب بھی عاصم کے لیے یہی سب ڈرامہ کر رہی ہے۔ اندر چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں، شاہزین نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھیں۔ سب لوگ اندر ہال کی طرف بڑھے۔ زرنش سب کے پیچھے چل رہی تھی کہ اچانک عاصم نے اپنے قدم دھیمے کیے اور بالکل زرنش کے برابر میں آ گیا۔ آج بھی اتنی ہی ڈری ہوئی ہو جتنا 4 سال پہلے تھی، عاصم نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف زرنش سن سکے۔ تم نے شاہزین کو پھنسا تو دیا، پر وہ تمہارا کبھی نہیں ہو پایا۔ سچ کہتے ہیں زرنش، گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ زرنش کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ اس نے تڑپ کر سامنے دیکھا جہاں شاہزین مڑے بغیر جا رہا تھا اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ وہ 4 سال پرانے اس سچ کے ساتھ کھڑی تھی جسے اس نے دل میں دفن کیا ہوا تھا، اور وہ جھوٹ روز اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی تایا ابو نے آ کے بیٹھ کر شاہزین کو گلے سے لگا لیا۔ جیتے رہو میرے شیر، اللہ کا شکر ہے تمہیں اپنے گھر کی یاد آ ہی گئی۔ بس تایا ابو، وہاں کام کی مصروفیات ایسی تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، شاہزین نے بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ زرنش چپ چاپ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ تایا امی اور باقی چچیاں کچن اور ہال کے چکر لگا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں تایا ابو کے دوسرے بیٹے حارث اور عثمان بھی اپنے کزن احمد کے ساتھ وہاں آ گئے۔ او بھائی، فائنلی مسٹر شاہزین تشریف لے آئے۔ حارث نے ہنستے ہوئے شاہزین سے ہاتھ ملایا۔ یار تم تو ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سنگ، فون تک تو بدل لیا تھا تم نے۔ ہاں یار، وہاں نیٹ ورک کا بھی ایشو تھا اور بس شیڈیول بہت ٹائٹ تھا، شاہزین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر ایک بار زرنش پر گئی، جو بالکل الگ تھلگ بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ چلے جی، اب سب آ ہی گئے تو کھانا لگنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، کیوں نہ کوئی گیم کھیلی جائے، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ مریم نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو ایسا بنا رہی تھی جہاں سب کا سامنا ہو۔ ہاں یار، لوڈو یا کیرم بورڈ نکالتے ہیں، عثمان نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، لوڈو میں وہ مزہ نہیں، سچ یا چیلنج کا کھیل کھیلتے ہیں، پھر ڈیئر کوئی نہیں کرے گا، صرف ٹروتھ، سب کو سچ بولنا پڑے گا۔ عاصم نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے تیکھی نظروں سے زرنش کو دیکھا۔ زرنش کا دل ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ وہ عاصم کی نیت اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو سب گول دائرے میں بیٹھو۔ مریم نے سب کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ شاہزین، حارث، عثمان، احمد، مریم اور عاصم ایک بڑے دائرے میں بیٹھ گئے۔ زرنش وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ زرنش تم وہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو، آؤ نا، حارث نے آواز دی۔ نہیں حارث، تم لوگ کھیلو، میں ٹھیک ہوں یہاں، زرنش نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آ جاؤ بھابھی، اب شاہزان بھائی آ گئے تو اتنی دوری کاہے کی؟ عاصم نے جان بوجھ کر بھابھی کے لفظ پر زور دیا۔ شاہزین نے عاصم کو گھور کر دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ چچی نے بھی کچن سے جھانک کر کہا، جا زرنش بچوں کے ساتھ بیٹھ، کیوں بوڑھیوں کی طرح الگ بیٹھی ہے؟ زرنش نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور دائرے میں مریم اور احمد کے بیچ بیٹھ گئی۔ عاصم بالکل اس کے سامنے تھا اور شاہزین تھوڑا سائڈ پر۔ عثمان نے ایک خالی بوتل فرش پر رکھی اور اسے گھما دیا۔ بوتل گھمی اور اس کا رخ حارث کی طرف رک گیا۔ ہاں بھائی حارث، سچ بتاؤ، دبئی جانے کے بعد تم نے تائی امی سے چھپ کر کوئی گرل فرینڈ بنائی تھی؟ احمد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں یار، وہاں کام سے جان چھوٹے تو بندہ کچھ اور سوچے، حارث نے ہنس کر ٹالا۔ دوبارہ بوتل گھمائی گئی۔ اس بار بوتل کا منہ سیدھا شاہزین کی طرف رکا
ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی. سب کو پتا تھا کہ شاہزین کی زندگی میں 4 سال پہلے کیا طوفان آیا تھا. شاہزین بھائی، اب آپ کی باری. مریم نے دھیمی آواز میں کہا. سچ بتانا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. پوچھو. شاہزین کا لہجہ بالکل بے رخی کا تھا. عاصم کو جیسی موقع ملا اس نے فوراً سوال کر ڈالا. شاہزین بھائی، پچھلے 4 سالوں میں کیا کبھی کسی لڑکی نے آپ کے دل میں جگہ بنائی، یا اب بھی وہ پرانی محبت، اب میرا مطلب علی سے یاد آتی ہے؟ اس سوال پر جیسے پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا. زرنیش نے ڈرتے ڈرتے شاہزین کی طرف دیکھا. شاہزین کی آنکھیں غصے سے چمکی. اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھیجی. میری زندگی میں علی سے زیادہ اہم کوئی نہیں تھا، اور نہ کبھی ہوگا. شاہزین نے اپنی نظریں زرنیش کے چہرے پر ٹکا دی جہاں اب آنسو تیرنے لگے تھے. کچھ لوگ زبردستی زندگی میں آ تو جاتے ہیں، پر وہ دل میں جگہ نہیں بنا سکتے. میرے لیے وہ 4 سال پہلے بھی ایک حادثہ تھی، اور آج بھی صرف ایک پچھتاوا ہے. شاہزین کا ایک ایک لفظ زرنیش کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا. وہ سب کے سامنے تماشا بن چکی تھی. کزنس نے نظر جھکا لی. ماحول میں عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی. چلے اگلی باری. عثمان نے بات سنبھالنے کے لیے جلدی سے بوتل دوبارہ گھمائی. قسمت کا کھیل دیکھیں. بوتل گھومنے کے بعد اس بار زرنیش کے سامنے آ کر رکی. ہاں زرنیش، اب تم بتاؤ. مریم نے تنزیہ انداز میں کہا. تمہیں ان 4 سالوں میں کبھی شاہزین بھائی کی یاد آئی، یا تم یہاں اکیلی ہی خوش تھی؟ زرنیش نے شاہزین کی طرف دیکھا جو اب اسے بالکل بے رخی سے دیکھ رہا تھا. دوسری طرف عاصم کے چہرے پر وہ وحشیانہ چمک تھی. میں نے میں نے ہمیشہ اپنی قسمت کو تسلیم کیا ہے. زرنیش کی آواز لرز رہی تھی. یہ جواب نہیں ہوا زرنیش. عاصم نے بیچ میں بات کاٹی. سوال یہ تھا کہ کیا تمہیں شاہزین سے محبت ہوئی، یا پھر تمہارے دل میں اب بھی کوئی اور ہے، جیسے کوئی پرانا راز؟ زرنیش نے تڑپ کر عاصم کو دیکھا. عاصم کی آنکھوں میں صاف دھمکی تھی کہ اگر اب بھی تم نے منہ کھولا تو میں سب برباد کر دوں گا. میں واش روم جا رہی ہوں. زرنیش اب مزید یہ زہر برداشت نہیں کر سکی. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی دائرے سے اٹھی اور تیزی سے ہال سے باہر نکل گئی. وہ دائیں ابو کے گھر کے پچھلے صحن کی طرف بھاگی جہاں اندھیرا تھا. وہاں پہنچ کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیوں میں نے اس دن عاصم کا سچ سب کو نہیں بتا سکی؟ وہ دیوار سے سر ٹکا کر سستیاں لے رہی تھی. شاہزین کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور میں نے اسی کو پھنسا دیا. وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ رو لو زرنیش، جتنا رو سکتی ہو رو لو. اچانک اندھیرے سے ایک جانی پہچانی گھناؤنی آواز ابھری. زرنیش نے ڈر کر پیچھے دیکھا. عاصم وہاں کھڑا تھا. اس کی جیب میں ہاتھ تھے اور وہ بڑی عیاشی سے زرنیش کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا. تم یہاں کیوں آئے ہو عاصم؟ جاؤ یہاں سے. زرنیش نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے غصے سے کہا. کیوں نہ آؤں؟ اپنی پرانی دوست سے ملنے آیا ہوں. 4 سال بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں. عاصم 2 قدم آگے بڑھایا. تم نے سوچا تھا کہ شاہزین واپس آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھ لیا نا وہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہے. آج بھی وہ علیزے کے لیے روتا ہے. وہ میری وجہ سے روتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا. لیکن تم دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہو عاصم. اس دن اگر تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو آج ہم سب کی زندگی ایسی نہ ہوتی. زرنیش کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی. تو بتا کیوں نہیں دیتی؟ عاصم نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا. جاؤ جا کر بتا دو شاہزین کو کہ اس دن میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی اور تم نے ڈر کے مارے اس کا نام لے لیا. جاؤ بولو اسے. میں بتا دوں گی. زرنیش نے ہمت اکٹھی کر کے کہا. کبھی نہیں بتا پاؤ گی. عاصم اس کے بالکل قریب آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا. جس دن تم نے شاہزین کو سچ بتایا نا، اس دن میں تایا ابو اور چچا کو وہ خط دکھا دوں گا جو 4 سال پہلے تم نے مجھے لکھا تھا، جو میں نے خود تمہاری ہینڈ رائٹنگ میں تیار کروا کے رکھا ہوا ہے. سب یہی سمجھیں گے کہ تم اور میں ریلیشن میں تھے اور تم نے شاہزین کو جان بوجھ کر بدنام کیا. شاہزین تو تمہیں چھوڑے گا ہی، تمہارے اپنے ماں باپ بھی تمہیں زہر دے دیں گے. زرنیش ساکت کھڑی عاصم کا چہرہ دیکھ رہی تھی. اس کا سچ اب اس کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن چکا تھا. زرنیش کہاں ہو تم؟ اچانک ہال کے دروازے سے شاہزین کی سخت آواز گونجی. وہ پچھلے صحن کی طرف ہی آ رہا تھا. عاصم نے مسکرا کر زرنیش کو دیکھا اور جلدی سے پودوں کی دوسری طرف سے نکل گیا. زرنیش وہیں اندھیرے میں کھڑی کانپ رہی تھی کہ اسی وقت شاہزین تیز قدموں سے وہاں پہنچا. اس کی نظر زرنیش کے روئے ہوئے چہرے اور بکھرے ہوئے حواسوں پر پڑی. اس نے دائیں بائیں دیکھا. اسے لگا جیسے ابھی یہاں کوئی اور بھی تھا. تم یہاں اندھیرے میں کیا کر رہی ہو، اور تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاہزین نے شک بھرے لہجے میں پوچھا. اس کی آنکھیں زرنیش کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی. اور عاصم کا ہے، وہ بھی ابھی ہال سے باہر نکلا تھا. زرنیش کا دل رک گیا. اگر اس نے شاہزین کو کچھ بھی بتایا تو عاصم وہ جھوٹا خط سب کے سامنے لے آئے گا اور وہ کہیں کی نہیں رہے گی. لیکن اگر وہ چپ رہی تو شاہزین کا شک یقین میں بدل جائے گا. بولو زرنیش، چپ کیوں؟ کیا چھپا رہی ہو تم؟ شاہزین نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا. شاہزین چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے. زرنیش نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تاکہ اندر ہال تک آواز نہ جائے. درد؟ شاہزین نے تنزیہ ہنستے ہوئے اس کا بازو اور مضبوطی سے پکڑ لیا.
درد کیا ہوتا ہے زرنش، یہ تم مجھے بتاؤ گی؟ 4 سال سے جو درد میں ہر روز ہر پل بھگت رہا ہوں، اس کا حساب کون دے گا؟ سچ سچ بتاؤ، عاصم یہاں کیا کر رہا تھا؟ تم دونوں اندھیرے میں یہاں کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، عاصم یہاں نہیں تھا۔ زرنش نے جھوٹ بولا کیونکہ سچ بولنے کی قیمت بہت بڑی تھی۔ جھوٹ مت بولو۔ شاہزین نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ زرنش دیوار سے جا ٹکرائی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں زرنش، میں نے عاصم کو اسی طرف آتے دیکھا تھا، اور اب تمہاری یہ حالت، تم اب بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو نا؟ 4 سال پہلے بھی تم دونوں کا کوئی چکر تھا، اس لیے تم نے عاصم کو بچانے کے لیے میرا نام استعمال کیا۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچے شاہزین، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ زرنش نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ہمت جمع کی اور سرد لہجے میں کہا، اور اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک ہے تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ کیوں تماشا بنا رکھا ہے اس نکاح کا؟ شاہزین 2 قدم آگے بڑھا، اس کا چہرہ بالکل زرنش کے چہرے کے قریب تھا۔ چھوڑ دوں اتنی آسانی سے تاکہ تم اور عاصم عیش کر سکو؟ نہیں زرنش، یہ غلطی میں کبھی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اس نکاح کے بندھن میں رکھ کر تڑپاؤں گا، بالکل ویسی جیسے میں تڑپا ہوں۔ ابھی شاہزین کچھ اور کہتا کہ پیچھے سے تائی امی کی آواز آئی، شاہزین، زرنش، کہاں ہو تم دونوں؟ کھانا لگ گیا، اندر آؤ۔ شاہزین نے ایک آخری سرد نظر زرنش پر ڈالی، اپنے کپڑے درست کیے اور بغیر کچھ کہے ہال کی طرف چلا گیا۔ زرنش نے گہرا سانس لیا، دیوار کا سہارا لے کر اپنے کانپتے ہوئے پاؤں کو سنبھالا اور اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کر کے اندر کی طرف بڑھی۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عاصم طیبوں کے ساتھ بیٹھا بڑے سکون سے بریانی پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ شاہزین حارث اور عثمان کے درمیان بیٹھا تھا۔ زرنش، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ مریم نے جان پوچھ کر اپنے ساتھ والی کرسی خالی دے کر آواز دی۔ زرنش خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکالا۔ کیا وہ بھابھی کھانا پسند نہیں آیا؟ عاصم نے اچانک میز کی دوسری طرف سے زرنش کو دیکھ کر اونچی آواز میں کہا۔ سب کی نظریں زرنش پر اڑ گئی۔ نہیں عاصم، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، زرنش نے نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہونی چاہیے، آخر شاہزین بھائی اتنے سالوں بعد آئے ہیں، خوشی کے مارے تو طبیعت اور اچھی ہو جانی چاہیے۔ عاصم نے طنز کرتے ہوئے شاہزین کی طرف دیکھا۔ کیوں شاہزین بھائی، آپ نے بھابھی کو کوئی گفٹ نہیں دیا باہر سے لایا ہوا؟ شاہزین نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھا۔ اس کی نظریں عاصم پر جم گئی۔ گفٹ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں عاصم جو اس کے حقدار ہو، جو رشتے زبردستی گلے پڑے ہوں، انہیں بس نبھایا جاتا ہے، ان پر گفٹ ضائع نہیں کیے جاتے۔ پورے ہال میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ تایا ابو نے شاہزین کو دیکھا، پھر چچا کی طرف دیکھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ چچی کی بات بدلنے کے لیے جلدی سے کہا، شاہزین، یہ شامی کباب لو، تمہارے پسند کے بنے ہیں۔ کھانے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ زرنش کچن میں چلی گئی تاکہ چائے کے کپ سمیٹنے میں تائی امی کی مدد کر سکے۔ زرنش، ذرا یہ چائے کا مگ شاہزین کو دے آؤ، وہ باہر صحن میں فون پر بات کر رہا ہے۔ تائی امی نے گرم مگ زرنش کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ زرنش مگ لے کر باہر آئی۔ شاہزین لان میں کھڑا فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ زرنش کا قدم وہیں رک گئے جب اس نے شاہزین کے منہ سے وہ نام سنا۔ علیزے، میری بات سنو پلیز، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، لیکن میری مجبوری سمجھو۔ میں اس عورت کے ساتھ صرف نام کا رشتہ نبھا رہا ہوں، میرے دل میں آج بھی صرف تم ہو۔ شاہزین کی آواز میں علیزے کے لیے وہی تڑپ تھی جو 4 سال پہلے تھی۔ زرنش کے ہاتھ کانپنے لگے، بک میں سے گرم چائے اچھل کر اس کے ہاتھ پر گری۔ اس کا دل اس وقت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ شاہزین نے پیچھے آہٹ سن کر فوراً فون کاٹا اور مڑ کر دیکھا۔ زرنش کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم یہاں میری جاسوسی کر رہی ہو؟ شاہزین نے غصے سے کہا۔ آپ کی چائے، زرنش نے کانپتی ہوئی آواز میں مگ آگے بڑھایا۔ شاہزین نے مگ پکڑنے کے بجائے زرنش کا ہاتھ دیکھا جس پر چائے گرنے سے سرخ نشان بن رہا تھا۔ مگ جھٹکے سے پکڑ لیا۔ آئندہ میرے آس پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے سنا ہے اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کبھی نہیں بن سکتی۔ رات کے 12 بجے جب وہ لوگ واپس اپنے گھر پہنچے تو چچا اور چچی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاہزین سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ زرنش پیچھے پیچھے آئی۔ جیسے ہی زرنش کمرے میں داخل ہونے لگی، شاہزین نے دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کا راستہ روک دیا۔ کہاں آ رہی ہو؟ شاہزین نے پوچھا۔ کمرے میں، زرنش نے معصومیت سے کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے زرنش، تمہارا سامان میں نے باہر لاؤنج کے چھوٹے اسٹور روم والے کمرے میں رکھوا دیا ہے، آج سے تم وہیں رہو گی، شاہزین نے سبات لہجے میں کہا۔ لیکن شاہزین، چچی کیا سوچیں گی اگر انہیں پتہ چلا تو؟ زرنش کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا سوچتا ہے، میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے تو رہ سکتا ہوں، لیکن ایک کمرے میں نہیں جس کی نیت مجھ پر شک ہو۔ شاہزین نے یہ کہہ کر زرنش کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ زرنش وہیں بند دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی زندگی بھی اسی اندھیری کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ روتے روتے لاؤنج کے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی اس چھوٹے کمرے کا دروازہ کھولا،
اور اندر جانے لگی۔ اندھیرے میں سے کسی نے اس کا منہ پیچھے سے زور سے دبا دیا اور اسے کمرے کے اندر کھینچ کر دروازہ لاک کر دیا۔ زرنیش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس شخص نے زرنیش کے کان کے پاس جھک کر دھیمی اور زہریلی آواز میں کہا، کیسا لگا شاہزین کا رویہ؟ میں نے کہا تھا نا زرنیش، وہ تمہارا کبھی نہیں ہوگا۔ اب بولو، میرے پاس آؤ گی یا میں وہ خط شاہزین کے میز پر رکھ دوں؟ وہ عاصم تھا جو چوری چھپے ان کے گھر کے پچھلے راستے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں زرنیش، یا تو میری بات مانو یا پھر صبح کا سورج تمہاری بربادی کی نئی داستان لے کر نکلے گا۔ عاصم نے اس کے کان کے پاس زہریلے لہجے میں سرگوشی کی۔ زرنیش نے اپنی بقیہ طاقت اکٹھی کی۔ اس نے عاصم کے بازو پر اپنے ناخن بری طرح چبو دیے اور پوری طاقت سے اپنا پیر اس کے پاؤں پر مارا۔ عاصم تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے منہ سے دھیمی سی چیخ نکلی۔ موقع پاتے ہی زرنیش نے ہڑبڑا کر کمرے کا سوئچ آن کر دیا۔ سفید روشنی چمکتی، عاصم غصے سے تلملا کر اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن زرنیش نے فوراً بیڈ سائڈ پر پڑا لوہے کا بھاری لیمپ اٹھا لیا۔ پیچھے ہٹو عاصم، ایک قدم ہی آگے مت بڑھانا، ورنہ میں اتنی زور سے چلاؤں گی کہ چچا اور شاہزین بھائی اسی وقت یہاں ہوں گے۔ پھر جو ہوگا میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی۔ زرنیش کی آواز غصے اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس بار مرنے مرانے والی ضد تھی۔ عاصم رک گیا۔ چلاک ہو گئی ہو زرنیش، لیکن یاد رکھنا عاصم اتنی جلدی ہار نہیں مانتا۔ یہ خط کل صبح شاہزین کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا پرانا کاغذ نکالا اور اسے زرنیش کے سامنے لہرایا۔ دکھاؤ یہ خط، ابھی کہ ابھی یہ تماشا ختم کرو۔ اچانک دروازے پر ایک آواز گونجی۔ زرنیش نے گھبرا کر دیکھا، دروازے پر شاہزین کھڑا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ ٹھیک سے بند نہ ہونے اور اندھیرے میں عاصم کی دھیمی چیخ سن کر وہاں پہنچا تھا۔ عاصم کا رنگ ایک سیکنڈ کے لیے اڑ گیا، لیکن وہ شاطر انسان تھا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر مظلومیت کا مکھوٹا چڑھایا اور کاغذ پیچھے چھپانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ شاہزین بھائی، شکر ہے آپ آ گئے۔ دیکھیں، میں تو بس زرنیش کو یہ سمجھانے آیا تھا کہ آپ سے معافی مانگ لیں، لیکن یہ تو الٹا مجھ پر ہی گرم ہو رہی ہے۔ عاصم نے اپنے لہجے کو گھبرایا وہ بنایا۔ وہ کاغذ مجھے دو عاصم۔ شاہزین عاصم کے بالکل قریب آیا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ عاصم نے چند لمحے سوچا، پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ کاغذ شاہزین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا بھائی۔ یہ خط زرنیش نے 4 سال پہلے مجھے لکھا تھا، جب ہمارا ریلیشن تھا اور آپ بیچ میں آ گئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے شاہزین، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ ہینڈ رائٹنگ میری نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائی۔ شاہزین نے کاغذ کھولا، اس کی نظر الفاظ پر ٹک گئی۔ خط میں واقعی زرنیش کی ہینڈ رائٹنگ جیسی لکھائی میں عاصم سے محبت کا اظہار اور شاہزین کو راستے سے ہٹانے کی باتیں لکھی تھی۔ شاہزین کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے خط بند کیا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تم جاؤ یہاں سے عاصم، ابھی۔ شاہزین نے بغیر عاصم کی طرف دیکھے کہا، لیکن بھائی آپ میری بات۔ میں نے کہا باہر نکلو۔ عاصم نے زرنیش کو ایک فاتحانہ نظر سے دیکھا اور پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف شاہزین اور زرنیش تھے۔ زرنیش روتے روتے شاہزین کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ شاہزین میری بات سنیں، وہ خط جعلی ہے، عاصم نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے۔ بس زرنیش، ایک لفظ بھی اور مت بولا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت کی انتہا تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تمہارے کمرے میں تھا رات کے اس پیر، اور تم اب بھی معصوم بن رہی ہو۔ کوئی زبردستی آیا تھا تو تم چلائی کیوں نہیں بلایا تم نے مجھے یا ابو کو؟ کیوں تم ڈر رہی تھی کہ تمہارا یہ راز کھل جائے گا؟ زرنیش چپ ہو گئی۔ وہ کیا کہتی کہ وہ شاہزین کی زندگی بچانے کے لیے چپ تھی۔ شاہزین نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا۔ تم چاہتی ہو نا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے؟ ٹھیک ہے، کل صبح تایا ابو کے گھر پر سب جمع ہوں گے۔ میں پورے خاندان کے سامنے یہ خط رکھوں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ تم کس کردار کی عورت ہو۔ اس کے بعد میں تمہیں طلاق دوں گا۔ شاہزین نے بے رحمی سے کہا، نہیں شاہزین، ایسا مت کریں، پاپا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ زرنیش نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن شاہزین نے اسے دور دھکیل دیا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے چلا گیا۔ پوری رات زرنیش اس چھوٹے سے کمرے کے فرش پر روتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب چچی نے دروازہ کھولا تو زرنیش کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے زرنیش، اور کمرہ باہر سے کیوں بند تھا؟ چچی نے پریشانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زرنیش کچھ کہتی، لاؤنج سے شاہزین کی آواز آئی، امی تیار ہو جائیں، ہم تایا ابو کے گھر جا رہے ہیں ابھی۔ صبح صبح وہاں کیوں جانا ہے بیٹا؟ چچی نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں ایک بہت پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ شاہزین کے لہجے کی سختی دیکھ کر چچی مزید کچھ نہ بول سکی اور تیار ہونے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ دوبارہ تایا ابو کے گھر کے لاؤنج پر بیٹھے تھے۔ تایا ابو، تائی امی، عاصم، مریم اور باقی کزنس بھی وہاں موجود تھے۔ عاصم صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج زرنیش کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا۔ ہاں شاہزین بیٹا، خیریت تو ہے؟ صبح صبح سب کو یوں اچانک کیوں بلایا؟ تایا ابو نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔
شاہزین کھڑا ہوا اور اس نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر تایا ابو کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا. تایا ابو، 4 سال پہلے آپ نے جس گناہ کی سزا مجھے دی تھی، آج اس کا اصل سچ آپ کے سامنے ہے. یہ خط پڑھے جو زرنش نے عاصم کو لکھا تھا. تایا ابو نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور پڑھنے لگی. تائی امی اور چچی بھی خط دیکھنے کے لیے آگے بڑھی. زرنش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. اس کی آنسو رک نہیں رہے تھے. اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا. تایا ابو نے خط پڑھ کر عاصم کی طرف دیکھا، پھر شاہزین کی طرف. عاصم، یہ کیا ہے؟ تایا ابو نے پوچھا. پاپا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ زرنش میرے پیچھے پاگل تھی. اور عاصم نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ تایا ابو نے ہاتھ اٹھا کر ایک زوردار تھپڑ عاصم کے منہ پر مارا. تایا ابو نے وہ پرانا پیلا پڑا ہوا کاغذ میز پر رکھا اور ایک گہرا سانس لے کر ہال میں موجود تمام کزنس کی طرف دیکھا. ان کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ اب وہ کسی تماشے کے موڈ میں نہیں ہے. حارث، عثمان، مریم، احمر، تم سب بچے ابھی باہر جاؤ. مجھے بڑوں سے اور ان تینوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. تایا ابو نے نبے تولی لہجے میں حکم دیا. سب کزنس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ہال سے باہر نکل گئے. اب لاؤنج میں صرف تایا ابو، تائی امی، چچا چچی اور ان کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے شاہزین، زرنش اور عاصم رہ گئے تھے. عاصم کے چہرے پر اب بھی ایک عجیب سی بے یقینی تھی، جبکہ شاہزین کی نظریں زمین میں دھسی ہوئی تھیں. زرنش صوفے کے کونے میں سر جھکائے بس اپنے آنسو پوچھ رہی تھی. تایا ابو صوفے سے اٹھے، چند قدم ٹہلے اور پھر شاہزین کے سامنے آ کر رک گئے. ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہو گیا. تایا ابو کی آواز میں ایک پچھتاوا تھا. انہوں نے چچا اور چچی کی طرف دیکھا اور پھر بولے. اجمل بھائی، بھابھی، میں مانتا ہوں کہ 4 سال پہلے سب سے بڑی غلطی میری تھی. میں نے غصے اور جذبات میں آ کر بنا کسی گہرائی میں جائے، بنا پوری تفصیلات معلوم کیے ان بچوں کا نکاح کروا دیا. مجھے لگا میں اپنی عزت بچا رہا ہوں، پر میں نے یہ نہیں سوچا کہ زبردستی کے بندھن کبھی سکھ نہیں دیتے. بھائی جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چچا نے دھیمی آواز میں کہا. میں سچ کہہ رہا ہوں. تایا ابو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا. میں پچھلے چند دنوں سے، جب سے شاہزین واپس آیا، بہت غور کر رہا ہوں. میں نے نوٹ کیا کہ ان دونوں کے چہروں پر ایک پل کے لیے بھی سکون نظر نہیں آیا. شاہزین کی آنکھوں میں صرف نفرت اور بیزاری ہے، اور زرنش، یہ بچی تو جیسے جیتے جی مر چکی ہے. روز روز کا یہ گھٹن کا ماحول پورے گھر کو کھا رہا ہے. شاہزین نے تڑپ کر تایا ابو کو دیکھا. تایا ابو، میں تم کچھ مت بولو شاہزین، پہلے میری بات پوری سنو. تایا ابو نے اسے ٹوکا اور سب کی طرف دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنایا. اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان بچوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں. یہ لفظ سنتے ہی زرنش کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور شاہزین نے چونک کر زرنش کی طرف دیکھا. بھائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق؟ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. چچی نے گھبرا کر اپنے آنسو پوچھے اور تایا ابو کے قریب آئی. مجھے پتہ ہے بھابھی، میں جانتا ہوں کہ یہ رواج کے خلاف ہے اور یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا. تایا ابو نے چچی کے کندھے پر ہاتھ رکھا. لیکن ان بچوں کی زندگی برباد کرنے سے تو بہتر ہے نا ہم ان کی طلاق کروا کے کچھ وقت بعد ان کی اپنی اپنی پسند سے دوبارہ نکاح کروا دیں گے، تاکہ سب بچے سکون سے رہ سکیں اور ہمارے گھر کا جو سکون 4 سال سے برباد ہو چکا ہے وہ واپس برقرار ہو جائے. بچوں کی خاطر مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور میں یہ فیصلہ لے چکا ہوں. پورے لاؤنج میں چند سیکنڈ کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا. چچا نے ایک لمبا سانس لیا، شاہزین اور زرنش کے چہرے کو دیکھا جن پر بے بسی لکھی تھی، اور پھر تایا ابو کی طرف متوجہ ہوئے. بھائی جان، ہم نے پہلے بھی آپ کے ہر فیصلے پر جی کہا تھا، کبھی آپ کی بات کے آگے زبان نہیں کھولی، اور آج بھی ہم وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کے بڑے ہیں. آپ جو سوچیں گے ہمارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے. چچا نے بہت سنجیدگی سے اپنا سر ہلا دیا. جی بھائی صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسی میں ان کی بھلائی ہے تو ہمیں آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر منظور ہے. تائی امی اور چچی نے بھی روتے ہوئے حامی بھر لی. عاصم جو ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن تایا ابو نے اسے ایسی سخت نظروں سے گھورا کہ وہ فوراً اپنی نظریں جھکا گیا. فیصلہ ہو چکا تھا اور دونوں خاندانوں کے بڑوں نے اس بات پر مہر لگا دی تھی. شاہزین بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ زرنش نے اپنے دوپٹے کا پلو منہ پر رکھا اور روتی ہوئی چچی کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. 2 دن گزر گئے. گھر میں طلاق کے پیپرز آنے کی باتیں چل رہی تھیں. پورے گھر پر ایک عجیب سی سنگین خاموشی طاری تھی. نہ کوئی کسی سے بات کرتا تھا، نہ کوئی ہنستا تھا.
عصر کی نماز کا وقت تھا۔ زرنش نے اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا نماز بچھائی۔ اس نے سفید رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھی طرح لپیٹا اور نیت باندھ لی۔ نماز کے دوران اس کی سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب وہ سلام پھیر کر دعا کے لیے اٹھی تو اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو ابھر کر اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ اے اللہ! زرنش نے دھیمی آواز میں پکارا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں جانتی ہوں میں گنہگار ہوں، ماضی میں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، میں ڈر گئی تھی، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ پر الزام لگایا، لیکن میرے اللہ، آپ تو میرے دل کا حال اچھے سے جانتے ہیں نا، آپ تو سب جانتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ مزید اونچے کیے۔ مجھ سے جو بھول ہوئی میں اس پر حل پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں میرے اللہ، مجھے معاف کر دیں، میری زندگی میں اب سکون لے آئیں، میں تھک گئی ہوں اس پچھتاوے کی آگ میں جل جل کر۔ آپ تو سب دیکھ رہے ہیں، سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں کہ کس کی نیت کیا تھی۔ یہ آزمائش اب ختم کر دیں اللہ جی، میں بہت پریشان ہوں، اب اور اس دباؤ میں، اس دکھ میں مجھ سے نہیں رہا جاتا، مجھے ہمت دیں، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دیں، میں ہار گئی ہوں میرے مالک۔ دعا مانگتے مانگتے وہ جانماز پر ہی سر رکھ کر دیر تک روتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے دل کا سارا بوجھ اللہ کے سامنے ہلکا کر رہی ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ٹھنڈی ہوا پرسکون چل رہی تھی۔ زرنش جھٹکی منڈیرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اداس نظروں سے کالے وسیع آسمان کی طرف دیکھنے لگی جہاں چند تارے مدھم سے چمک رہے تھے۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں تایا ابو کا وہ فیصلہ گھوم رہا تھا، ہم ان بچوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں۔ زرنش ابھی منڈیر کے سہارے کھڑی آسمان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سیڑھیوں پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اس نے چونک کر رخ موڑا تو سامنے عاصم کو کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی زہریلی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر زرنش کا خون کھول اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو عاصم؟ نیچے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ عاصم چند قدم آگے بڑھا اور طنزیہ انداز میں ہنسا۔ شور؟ اب کس بات کا زرنش؟ کل صبح طلاق کے کاغذات آ رہے ہیں اور تمہارا یہ زبردستی کا شوہر تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گا، پھر تایا ابو میرا نکاح تم سے کروا دیں گے کیونکہ خاندان میں تمہارا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ کل سے تم میری ہو جاؤ گی زرنش، صرف میری۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو عاصم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے شاہزین کی زندگی بھی برباد کی اور میری بھی، لیکن مجھے بس ایک بات بتاؤ، جانے سے پہلے میرا یہ شک دور کر دو، تم نے وہ خط بالکل میری ہینڈ رائٹنگ میں کیسے لکھوایا؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ایسا گھٹیا خط لکھوں۔ زرنش نے مظلوم بنتے ہوئے پوچھا۔ عاصم نے فخر سے اپنی گریبان پر ہاتھ رکھا اور ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی ہو زرنش؟ عاصم بیوقوف ہے۔ 4 سال پہلے جب تم نے میٹرک کے پیپرز دیے تھے تو تمہاری وہ اردو کی نوٹ بک میرے پاس ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اس میں سے تمہارے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو کاپی کیا، پھر اپنے دوست کی دکان سے وہی پرانا کاغذ ڈھونڈا جو تمہاری اس ڈائری کے پیجز سے میچ کرتا تھا اور اس پر ہو بہو تمہاری لکھائی چھاپ دی۔ شاہزین تو کیا، دنیا کا کوئی بھی بندہ اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ یہ تم نے ہی لکھا ہے۔ شاہزین کے دل میں تمہاری لیے جو نفرت میں نے 4 سال پہلے بوئی تھی وہ آج بھی اتنی ہی پکی ہے۔ اب کل جب تم اس گھر سے فارغ ہوگی تو میں تمہارے ساتھ اتنا ظلم کروں گا، تمہیں اتنا تڑپاؤں گا جتنا تم نے مجھے 4 سال تڑپایا ہے۔ عاصم نے وحشیانہ انداز میں کہا۔ بس مجھے میرا جواب مل گیا، زرنش نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے مڑ کر نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ عاصم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلی صبح تایا ابو کی لاؤنج میں سب لوگ اکٹھے تھے۔ ماحول پر اداسی اور سنجیدگی کا گہرا سایہ تھا۔ ٹیبل پر طلاق کے کاغذات رکھے ہوئے تھے اور شاہزین کے ہاتھ میں پین تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ ایک بار زرنش کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن زرنش نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی۔ جیسے ہی شاہزین نے پین کاغذ پر رکھا اور سائن کرنے لگا، زرنش کی آواز گونجی۔ ٹھہرے شاہزین، سائن کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ تایا ابو نے چونک کر دیکھا۔ زرنش بیٹی، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تایا ابو، بس مجھے میری بات کرنے کے لیے 5 منٹ دے دیں، اس کے بعد بے شک شاہزین سائن کر دیں۔ زرنش نے چادر کے اندر سے اپنا موبائل نکالا
اس نے عاصم کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھا اب گھبرا رہا تھا۔ سرنیش نے موبائل کا پلے بٹن دبایا۔ پورے ہال میں عاصم کی وہ زہریلی آواز گونجنے لگی۔ میں نے تمہاری اردو کی نوٹ بک سے ایک ایک لفظ کاپی کیا، ہو بہو تمہاری لکھائی چھاپ دوں۔ میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا جتنا تم نے مجھے تڑپایا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو پورے کمرے میں جیسے طوفان آ گیا۔ چچا غصے سے کھڑے ہو گئے اور چچی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاہزین کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح عاصم کو دیکھا جس کا چہرہ اب خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ عاصم! تایا بہت زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کمینے انسان، تو نے اپنی ہی کزن کی زندگی برباد کر دی۔ تو نے پورے خاندان کو جھوٹ کے جال میں پھنسائے رکھا۔ شاہزین لرزتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ زرنش کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ زرنش، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے 4 سال تم پر ظلم کیا، تمہیں گناہ گار سمجھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اس رشتے کو اب دل سے نبھاؤں گا۔ تائی امی اور چچی بھی روتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہاں زرنش بیٹی، ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو، اب تم دونوں خوش رہو۔ لیکن زرنش نے آہستہ سے اپنا ہاتھ شاہزین کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا شاہزین، اور میں نے عاصم کو بھی اللہ کے سپرد کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرنش نے مضبوط آواز میں کہا، مجھے اس سب سے، اس پورے ماحول سے نفرت ہو چکی ہے، جہاں 4 سال تک میری پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا گیا، جہاں روز میرا گلا گھونٹا گیا۔ میں وہاں اب ایک پل نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہ رشتہ اب نہیں چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ زرنش ایسا مت کہو یار، میں بدل جاؤں گا۔ شاہزین نے گڑ گڑا کر کہا، نہیں شاہزین، شک کا جو زہر آپ کے دل میں تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں اب ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس گھٹن سے الگ ہو کر۔ زرنش نے تایا ابو کی طرف دیکھا۔ تایا ابو پلیز ان سے کہیں کہ سائن کر دیں۔ تایا ابو نے روتے ہوئے شاہزین کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ شاہزین نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ زرنش نے ایک گہرا اور ہلکا سانس لیا، جیسے اس کی کندھوں سے وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ چھ مہینے بعد پنجاب کے ایک چھوٹے اور پرسکون شہر کے ایک سرکاری اسکول کے صحن میں بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زرنش لائٹ بلو کلر کے سادہ سوٹ میں ملبوس، سر پر اسکارف باندھے، ہاتھ میں کچھ کتابیں لیے کلاس روم سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا پچھتاوا یا اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک خوبصورت اور سچی مسکراہٹ تھی۔ اس نے لاہور کا وہ ہنگامہ، وہ جھوٹے رشتے اور وہ پچھلی زندگی ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دی تھی۔ اب وہ یہاں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی، ان معصوم روحوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور اپنی کمائی سے ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر چلا رہی تھی۔ شام کے وقت وہ اپنے گھر کے چھوٹی سے صحن میں چائے کا کپ لیے بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تارے اب بھی وہیں تھے، لیکن آج اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ عاصم کے ظلم اور شاہزین کی نفرت سے آزاد ہو کر اللہ کے شکر کے ساتھ ایک مکمل، پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ یہی اس کی کہانی کا وہ خوبصورت انجام تھا جس کا خواب اس نے پچھلے 4 سالوں سے دیکھا تھا۔